دو مسئلے بیان کرتے ہیں اور دونوں ضروری مسئلے ہر بندے کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ اگر کسی شخص نے غلطی سے قاعدہ اولا میں یا قاعدہ آخرہ میں تشہد کی جگہ سورۃ فاتحہ شروع کی ہے، ایک بندہ دوسری رکعت سے تشہد پہ بیٹھ گیا، اس نے اتحیات پڑھنے، لیکن اس نے اتحیات کی جگہ پہ سورۃ فاتحہ شروع کر دی ہے غلطی سے۔ کیا کرے؟ یہ نماز کوئی آدھا واجب ہے، نئے سرے سے نماز پڑھنا ہے یا آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ، بعض لوگوں کو اکثر صورتیں نہیں آتی ہے، وہ صرف ایک صورت پہ نماز پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں بھی سورۃ اخلاص سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص، دوسری رکعت میں بھی سورۃ اخلاص، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی۔ سنت کی بات کر رہا ہوں، فرض میں بھی وہ پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ کیا اس شخص کی نماز پوری زندگی کے لیے؟ ایک بندہ ایک دن کے لیے پڑھتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، ایک بندہ ہر وقت پوری زندگی ایک صورت پہ ہر نماز پڑھتا ہے، نفل بھی، سنت بھی، فرض بھی، وہ وتر بھی، ہر نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور صورت اس کو یاد کرنی چاہیے یا نہیں، یا صرف اسی صورت پہ اس کو اکتفا کرنی چاہیے؟ دونوں مسئلے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ یہی مسائل مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اگر کسی شخص نے غلطی سے سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، کوئی فرق نہیں ہے، غلطی سے پہلی اتحیات پہ یا دوسری اتحیات پہ بیٹھ کر اتحیات پڑھنے کی جگہ اس نے سورۃ فاتحہ شروع کی، تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرات ہے اور اتحیات جو ہے وہ تشہد میں اتحیات پڑھنی چاہیے۔ تو اس نے غلط کیا ہے، اتحیات کی جگہ پہ قرات شروع کی ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو جب اس نے آخر میں کر دیا ہے تو اس شخص کی نماز مکمل ہو گیا۔ اتحیات پڑھ لی سورۃ فاتحہ، جب اس کو یاد آیا جہاں تک اس نے پڑھا تھا جو یاد آیا ادھر سے چھوڑ دیا، اتحیات شروع کرے، اپنا اتحیات مکمل کرے، پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر خدا نخواستہ اس شخص نے سجدہ سہو نہیں کی تو اس شخص پہ لازمی ہے کہ اسی وقت کے اندر اس نماز کا اعادہ کرے۔ کیا مطلب یہ ظہر کی نماز میں اگر کسی شخص نے ایسی غلطی کی، اتحیات کی جگہ پہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی، پھر اسی شخص نے آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کی، تو عصر سے پہلے عصر کی وقت داخل ہونے سے پہلے ظہر کی نماز اس شخص کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ ابھی دوسرے مسئلے پہ آتے ہیں، ہر رکعت میں ایک سورت پڑھنا، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، ہر رکعت میں کوئی بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، بعض لوگ سورۃ کوثر پڑھ لیتا ہے، کیا ان لوگوں کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ ابھی یہ مسئلہ بتاتے ہیں۔ مسئلہ ایسا ہے میرے بھائیوں، یہ نماز مکروہ ہے، ایک صورت پہ مسلسل سارے عمر ایک صورت پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن کون سے مکروہ ہے؟ مکروہ دو قسم کے ہے، ایک مکروہ تحریمی ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ترک کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس پر عمل کرنا لازماً ممنوع ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا ترک کرنا یعنی اس کام کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک صورت پہ ہر رکعت میں نماز پڑھنا چھوڑنا، یہ عمل چھوڑنا ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا لازماً ممنوع ہے، یعنی ہر رکعت میں ایک صورت کے ساتھ نماز پڑھنا ممنوع ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اس کو مثال تک مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ لیکن یہ عمل جو آپ کہتے ہو، یہ کون سا عمل ہے؟ تو مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ترک کرنا ضروری ہے اور اس پر لازماً عمل کرنا ممنوع ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کو کہتے ہیں، مستحب کے درجہ آتا ہے، اگر کر دیا تو بھی ٹھیک، نہیں کر دیا پھر بھی ٹھیک، یعنی گناہ اس پہ نہیں ہے۔ وہ مکروہ تحریمی پہ گناہ کی وعید نازل ہوا ہے، مکروہ تنزیہی پہ گناہ کی وعید نازل نہیں ہوا ہے۔ ابھی یہ مسئلہ جو ہم بیان کرتے ہیں، ہر رکعت میں ایک سورت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی؟ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ بندے کے لیے مناسب یہ ہے، ضروری ہے کہ یہ
دوسرا صورت یاد کر لے، لیکن اگر وہ یاد نہیں کر سکتا ہے تو اس شخص کی یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ وہ جو میں نے مثال دیا ہے کہ ہر رکعت پہ، وہ تو صرف مثال سمجھانے کے لیے دیا ہے، لیکن اس شخص کا یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے۔